سب سے پہلے تو اب یہ جو 22 ارکان تھے قومی اسمبلی کے مخصوص نشستوں پر، ان کو تنخواہیں بھی ان کی پوری دی جا رہی ہیں. جب سے وہ معطل ہوئے تب سے لے کر اب تک ان کی جو بیسک پیز ہیں وہ ان کو پوری ملیں گی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری معیشت اس طرح کی ہے کہ جنہوں نے کوئی سروس نہیں دی ان کو ہم اتنی پوری تنخواہیں دیں؟ سیکنڈلی، اخلاقی پوزیشن پیپلز پارٹی کی اس پر کیا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اخلاقی طور پر پیپلز پارٹی کو جو نشستیں ان کو ملی ہیں وہ کلیم کرنی چاہیے، وہ لینی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. تھینک یو ویری مچ. اور جب یہ فیصلہ پہلے آیا تھا تو ان اراکین نے حلف اٹھا لیا تھا. حلف اٹھانے کے بعد وہ باقاعدہ ممبر ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب کوئی معاملہ سب جوڈائز ہو جاتا ہے تو وہ اتنے عرصے سسپینڈ رہے. اب آپ قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سسپینڈ جو ہوتا ہے، مطلب حلف اٹھانے کے بعد جب وہ ممبر ہو جائے اور کسی وجہ سے سسپینڈ ہو جائے تو اس کی تنخواہ تو ملتی ہے. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ممبر تھے اور دانستہ نہیں آتے تھے اور تنخواہ لیتے تھے، اور ابھی بھی آتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں اسمبلی کو، اور اپنے بزنس پہ بھی بات نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں. اب جو میں نے قانونی اس کی پوزیشن بتائی، اب جو دوسری آپ کی بات ہے، دیکھیے آرٹیکل 51 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو رجسٹرڈ ہوں گی اور جو الیکشن لڑیں گی ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی، آزاد لوگوں کی نشستیں نہیں ہوں گی. تو اب یہ الیکشن میں آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے ان کو پھر نشستیں مل سکتی تھیں. دوسرے، انہوں نے کیس بھی اچھا نہیں لڑا کہ اگر یہ چاہ رہے تھے کہ کسی اور کو نشستیں نہ ملتی. اب جہاں قانون بناتی پارلیمنٹ ہے وہاں اس کی تشریح عدلیہ نے کرنی ہوتی ہے. تو عدلیہ نے جس حساب میں یہ سمجھا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، نمبر آف ممبرز آف اسمبلی جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو الیکٹڈ جماعتیں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے کچھ ہوں، پولیٹیکل پارٹیز، ان میں ڈیوائیڈ کی ہیں. اس سے پہلے یہ کام اس طرح ہو جاتا تھا کہ جن سیٹس کا رزلٹ نہیں آتا تھا یا جن پہ کسی وجہ سے الیکشن رک جاتا تھا تو وہ جو شروع کے ڈیز ہوتے تھے اسی میں ہی سب ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا لوگوں میں، بعد میں وہ رزلٹ آتے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ اس پہ مطمئن نہیں تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عدلیہ نے اس وقت تشریح کی ہے اس کو، جہاں پہ آئین خاموش ہے، اسمبلی کو چاہیے کہ پہلے مرحلے میں اس حصے کو جو ہے وہ آئینی زبان دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا اس وقت پوزیشن کیا ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پیپلز پارٹی بہت اوپنلی کرٹیسائز کر رہی تھی گورنمنٹ کی پالیسیز کو، لیکن ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی اس کے اوپر خاموش ہے، اس طرح کرٹیسزم نہیں ہو رہی حکومت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کام بہتر کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات بالکل کمفرٹیبل ہیں وفاق کی سطح پر؟ دیکھیے، ہم نے نون لیگ کا ساتھ نہیں دیا ہے، ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا ہے. فلور آف دا ہاؤس اور فلور آف دا ہاؤس کے علاوہ چیئرمین بلاول نے پیپلز پارٹی کی طرف سے کھلی آفر دی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کہ جو بھی حکومت بنائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم الائے نہیں بنیں گے اور ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کو تالا لگے. اور دنیا بھی ہماری طرف جب ہی دیکھے گی جب ہمارے ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہوگا جو کہ ہمارے آئین کے مطابق ہوگا. اور پی ٹی آئی نے یہ بار اٹھانے سے منع کر دیا. نہ تو اکیلی پی ٹی آئی بنا سکتی تھی گورنمنٹ، نہ اکیلی نون لیگ بنا سکتی تھی. ہم نے ان کے ساتھ وہ نشستیں لیں جو کہ سیریمونیل ہیں، اور ہم نے ان سے کہا ہم پارٹ نہیں بنے کیبنٹ کا، کیونکہ ہمارے مینیفیسٹو میں اور ان کے مینیفیسٹو میں فرق ہے. ہم گرین انرجی کے اوپر ہم نے بات کی، ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، کیونکہ ہم نے بات کی تھی 300 میگا واٹ کی کہ ہم فری دیں گے، ہم نے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے سولر پینل، اور ہم نے کہا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں سولر پارک بنائیں گے.
اور جو اس وقت کلائمیٹ کے چیلنجز ہیں اور جو ہمارے ملک میں غربت ہے اور جو ہمارے ملک میں گرمی کی حدت ہے کہ ہم رات کو بھی سورج کی تپش محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں سب سے اچھی بات یہی ہوگی کہ ہمارا اتنا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کا ہے بجلی کا، اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کمپنیاں جو اب سفید ہاتھی بن گئی ہیں ان سے پیچھا چھڑایا جائے۔ تو نعرہ تو انہوں نے بھی 250 یونٹس کا لگایا تھا، میں میگا واٹ پہلے کہہ گئی تھی 250 یونٹس کا یا 300 کا، بہرحال لیکن وہ کنفیوز رہے اور انہوں نے جو ہے اس پہ 18% ٹیکس عائد کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا، ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا اور بہرحال وہ 10 تک آیا، اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش سے ختم کریں گے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم سولر پہ جائیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے تھر میں جو کالا سونا پڑا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ ریئلائز کرے، نہ پی ٹی آئی کرتی ہے نہ نون لیگ کرتی ہے، اور ہم اتنی سستی بجلی بنا رہے ہیں اور اپنے خرچے پہ بنا کے ہم فیصل آباد کو دے رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کہی، ہمیں ان سے کوئی مراد نہیں میں چاہیے۔ پنجاب کے اوپر آتا ہوں میڈم، وفاق میں ہم آپ نے کو اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی یہ کنسرنز نہیں دکھایا ہے، وفاق میں اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کنسرن تھے، مثلا یہ کہ ہم 12 لاکھ جن کی آمدنی ہے ان پہ 1% ٹیکس ہم نے کروایا 1%۔ اس کے علاوہ انکم سپورٹ پروگرام کو ہم چاہتے تھے کہ اس جیسے تو پروگرام شروع ہو یا پھر اضافہ کیا جائے، تو 20% اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن ہے نا اس کے باوجود بھی ہمیں روزگار کہ کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے، اور منیمم ویج بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سندھ نے تو کری ہے، لیکن اس بجٹ میں کافی جھول تھے، اور جو ٹارگٹ تھا ٹیکس کا وہ ٹیکس نیٹ بھی نہیں بڑھا سکے، زیادہ نہیں بڑھا سکے، اور ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور جو یہ وہ کنسرنز جو آپ بتا انکم رہی ٹیکس ہیں آفیشلز کو ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ لوگوں کے اکاؤنٹ سیز کر دیں، اور اس طرح سے اس پہ ہم نے بہت زیادہ ایک فائٹ کی، تو ایک حد تک ہم نے اچیو کیا، لیکن کچھ ہمارے ذاتی مسائل اس سینس میں تھے کہ ہمارے صوبے کے مسئلے تھے کہ پی ڈبلیو ڈی جو ختم ہوا ہے تو اس کی جو اسکیمز تھیں وہ تمام صوبوں کو تو دی گئیں کہ صوبے ایگزیکیوٹ کریں گے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ مجھے نام بھی یاد نہیں رہا، ایک کمپنی بنائی گئی کہ وہ اس کے ذریعے ہوگی، تو اس پر ہم نے ظاہر احتجاج کیا تھا، اور الحمدللہ وہ اب یونیفارم پالیسی ہو گئی۔ تو ہمیں بہت مسائل ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایڈریس ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی اچیو کر لیتی ہے۔ اب میں پنجاب کی طرف آتا ہوں، میری پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بہت جو کم مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پنجاب کے حوالے سے، نہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، نہ پنجاب حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور مرکزی لیڈرشپ سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کیوں یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں جب آپ کی کمٹمنٹس تھی نون لیگ کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ کسی صوبے میں ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو اپنے پاس رکھے۔ ہماری ان سے صرف یہ بات چیت تھی جس پہ ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر آپ کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں اس میں ایک پیپلز پارٹی کو جو بھی آپ کمیٹی بنائیں گے ایک اس نمائندے کو بھی رکھیں۔ ہماری کوئی ان سے ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں ٹھیکیدار چاہیے، ہمیں صوبے دار چاہیے، ہمیں صوبے دار کہہ رہی ہوں، ہمیں ایس ایچ او چاہیے، یہ چاہیے، صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ اور اسی طرح ان کا ہم نے سندھ میں اکوموڈیٹ کرنا تھے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ اسے کہاں کام کرنا ہے، اس میں اگر ہمارے بھی ایک شخص کو اکوموڈیٹ کر لیتے تو وہ آپ کو جگہ ہی تو بتاتا کہ ادھر کام ہونا ہے، اور کیا کہتا۔ تو اتنا بڑا دل ان کا نہیں ہے، تو ہم نے ان سے مذاکرات کر کے کمیٹی بٹھا کے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے ان سے کچھ معاملات کیے تھے، لیکن یہ ٹیبل تک تو آئے لیکن پورے نہیں کر رہے تاکہ پارٹی کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہے، اور یہ تو اب
4 سال بعد ہی پتہ چلے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے جو انیشیٹو ہے جو بہت سارے جن کا وہ احاطہ نہیں کر پا رہی ہیں ان کا کیا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ لوگوں میں 4 سال میں آیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا